KMWM پنجاب اور ہمارے پنجاب کے صدر ہیں جناب علامہ سید علی اکبر کاظمی صاحب، مجلس وحدت المسلمین پنجاب کے صدر علامہ سید علی اکبر کاظمی صاحب، اور آپ کے ساتھ پنجاب میڈیا کے پنجاب آفس کے جناب ظہیر کربلائی صاحب، مولانا ظہیر کربلائی صاحب. تو غزہ اور فلسطین کے حوالے سے جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر صوبائی صدر صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ پریس کانفرنس کریں گے، اور کل جو یوم القدس کی ہماری ریلیاں ہوں گی، جلوس ہوں گے، ان کے حوالے سے بھی لائحہ عمل کریں گے انشاءاللہ. جی شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علیہ وسلم علی آلہ عما بعد. سب سے پہلے آپ تمام صافی احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں مظلوموں کی آواز کو دنیا کی گوش و کنار تک پہنچانے کے لیے زحمت کی، یہاں تشریف لائے. شارٹ نوٹس پر دل سے آپ کے مشکور ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند عالم آپ سب کے لمحات کو عبادت شمار فرمائے، اور خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اخروی حاجات کو پورا فرمائے اللہ. اس کے بعد دوسرا جو ہے اہم ترین مسئلہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جمعۃ الوداع انشاءاللہ یوم القدس کے طور پہ منایا جائے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین اگرچہ گزشتہ 76 سالوں سے چل رہا تھا، لیکن رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جب سے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے ماہ مبارک کے سیام کا آخری جمعۃ الوداع کے طور پہ منانے کا اور یوم القدس کی آزادی کے طور پہ اس پوری دنیا میں منانے کا اعلان کیا، اس دن کے بعد الحمدللہ مسئلہ فلسطین اور جو مسئلہ قبلہ اول بیت المقدس جو ہے یہ دن بدن اجاگر ہوتا گیا، اور وہ مسئلہ جسے امریکہ اس کی ہواری طاقتیں اسرائیل جسے فلسطین کے اندر بند کرنا چاہتے تھے، الحمدللہ آج دنیا کے گوش و کنار تک اس کی آواز پہنچ چکی ہے. گزشتہ 76 سالوں سے مسلسل فلسطینی بھائی ہمارے ہر روز سسک کے مر رہے تھے، ہر روز ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، ہماری ماؤں بہنوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے جاتے تھے، بچوں کو مارا جاتا تھا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا. آخر کار اس مرحلے پر آ کر حماس نے ایک مرتبہ پھر سٹینڈ لیا، اور سٹینڈ لینے کے بعد جو ہے وہ ابھی تک استقامت کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ اور ان کے حواریوں کے خلاف جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں، اس وقت میدان میں کھڑے ہیں. تو اس وجہ سے اس ماہ مبارک رمضان میں اس جمعۃ الوداع کی اہمیت مزید دو چاند ہو جاتی ہے، اس کی مزید جو ہے اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، تاکہ عالم اسلام زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ اس دفعہ ان اپنے مظلوم بھوکے ننگے وہ جو ہمارے غیرت مند مسلمان بھائی ہیں جو اس وقت اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، ان کے جتنے بھی جنایت کار ہیں ان کے خلاف اس وقت جو ہے میدان عمل میں کھڑے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. اس لیے اس جمعۃ الوداع کی مزید اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس صورتحال کے حوالے سے میں چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پر اس سال جو ہے اتنی جنایتیں ہوئی اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر، کہ وہاں پر اسرائیل نے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے نہیں ہو غیر فطری ہو وہ اسرائیل. مثلا جنگ کے اصول ہوتے ہیں ہر زمانے میں، جہاں پر بھی جنگ ہوتی ہے جنگ کے اصول ہے، قوانین ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر جنگ کے دوران مستثنا ہوتے ہیں، ہاسپٹل مستثنا ہوتے ہیں، مناظرین کیمپ مستثنا ہوتے ہیں، ایمبولینسز کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. لیکن ہم نے گزشتہ 6 مہینے کے اندر دیکھا کہ اسرائیل نے کوئی بھی ایسی چیز حرکت، کوئی ایسا کام اقوام متحدہ کے چارٹر میں یا انسانی حقوق میں لکھا ہوا تھا اس کی پامالی کو پامال کیا، بلکہ اپنے لیے باعث فخر سمجھا اس کو. اور اس کے اوپر عالمی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، جو ایک بلی کا بچہ اگر کہیں مر جائے تو کئی دن تک اس کے اوپر جو ہے پروگرام کرتے ہیں یورپ اور امریکہ کے اندر، ان کو آج کم از کم 30,000 سے زیادہ مسلمانوں کی شہادت، 1000 سے زیادہ جو اس وقت وہاں پر جو ہے اسرائیلی بمباری کے شکار ہوئے، یہاں پر ان کو کوئی انسانی المیہ نظر نہیں آتا. اسی طرح آج جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ اس وقت غزہ کے اندر، غزہ سال سے ایک وہ جگہ ہے،
وہاں پر تین طرف جو ہے سمندر ہے اور ایک طرف اسرائیل، چھوٹا سا رفح کراسنگ جو مصر کے ساتھ ملتا ہے، اس جو ہے غزہ کو آخر کب تک برداشت کرتے ہیں؟ آخر ایک نہ ایک دن اس نے کہیں جو اختتام ہونا تھا، جو آج میرے حماس نے اور فلسطینی مظلوم بھائیوں نے کہ آخر اسرائیل سے آزادی لے کر رہیں گے، یہ ظلم و جبر کی امن خاتمہ کر کے رہیں گے۔ صورتحال نظر آ رہی ہے، جو اس حوالے سے صورتحال وہاں پر ہے، وہاں تمام عالم اسلام کو اس وقت وہ چیز متوجہ کر رہی ہے۔ غیرت مند یا غیرت مند پوری دنیا کے انسان کو، امریکہ کے اندر رہ رہے ہیں، برطانیہ کے اندر رہ رہے ہیں، آسٹریلیا کے اندر رہ رہے ہیں، یورپ کے اندر ہیں، پاکستان میں ہیں، برصغیر میں ہیں، مڈل ایسٹ، تمام جگہوں پہ جہاں بھی غیرت مند مسلمان ہیں یا غیرت مند ان سارے کے سارے اس وقت مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اسی طرح سرزمین پاکستان پر پاکستان کے غیور بیٹے، پاکستان کے معنوی فرزند، قائدین کے معنوی فرزند جتنے بھی ہیں عالم اسلام کے تمام مسالک کے، وہ اس وقت فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ البتہ پر واضح ڈویژن نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کی عوام اور پاکستان کے حکمران، ان دونوں کی ترجیحات الگ ہیں۔ پاکستان کی غیرت مند عوام اس وقت فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ اس وقت اغیار کے اشاروں پر چل رہے ہیں، ہیل کے اشاروں پر، چونکہ بغیر کانٹ گانے والے کب ان کے خلاف جو ہے قیام کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں یہ ہے کہ جو ان کے اشاروں میں ہیں یہ کبھی بھی کھل کر عالم اسلام کے حق میں نہیں بول سکتے، اور نہ یہ بولیں گے کبھی، لیکن ان کو ہم یہ متنبہ کرتے ہیں کہ عوام پاکستان کے غیور مسلمان خوشی کو جو ہے تمہاری طرف ہیں، پاکستانی ملی غیرت کے ساتھ جو ہے منسوب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری چیز جو ہے پوری دنیا جتنے بھی تین حصوں میں تقسیم ہے، واضح نظر آ رہی ہے اس وقت تقسیم، یا لوگ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ممالک، یا فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یا پھر نیوٹرل ہیں۔ اس وقت دنیا تین حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ ان میں اکثریت یورپین ممالک جتنے بھی ہیں، امریکہ، یورپ، ان کے دیگر جتنے بھی اتحادی ہیں، وہ اکثریت کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے برعکس چند ایک ممالک، ایران، شام، عراق، لبنان، یمن، یہ چند ایک ممالک ہیں جو اس وقت کھل کے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور باقی ساری دنیا نیوٹرل ہے۔ کاش کہ یہ نیوٹرل بھی ہوتے، حد تک بھی کہ نیوٹرل ہوتے اور ان کے نیوٹرل ہونا نقصان کا سبب نہ بنتا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت پابندی لگائی، وہاں سے اسرائیل کی رسد کا خاتمہ کیا، تو یو اے کی بندرگاہ ڈائریکٹ استعمال ہوئی اسرائیل پہنچانے کے لیے، سعودی عرب کی بندرگاہیں ڈائریکٹ استعمال ہوئی، مصر ڈائریکٹ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ اس طرح یعنی واضح ہو رہا ہے دنیا اس وقت جو ہے، خود عالم اسلام کی جو بڑے بڑے چیمپئن ہیں اسلام کے، ان کی منافقت بھی عیاں ہو رہی ہے۔ ترکیہ کی منافقت اس وقت عیاں ہو رہی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے چیمپئن بن رہے ہیں اسلام کے، ان کی واضح یہ منافقت کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، ان کے تعلقات بھی، ان کی تجارتیں بھی ہیں، ان کے مراسم بھی ہیں، یہ اپنی سفارتی چیزیں بھی باقی رکھنا چاہتے ہیں، اسرائیل بیچتے بھی ہیں، اسرائیل سے چیزیں لیتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا میں آ کر فقط جو فلسطینی بھائیوں کے ساتھ حمایت کرتے ہیں، یہ منافقت ہیں۔ اور اس وقت جو یہ المیہ چل رہا ہے غزہ کے اندر، اس منافقت کے چہرے سے بھی جو ہے اس المیہ نے الحمدللہ نقاب اتار دیا ہے۔ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ حق کے ساتھ کون ہے، باطل کے ساتھ کون ہے، مظلوموں کے ساتھ کون ہے، ظالموں کے ساتھ کون کھڑا ہے، اور فیصلہ خداوند عالم نے حق پہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہمیشہ ظلم جتنا بھی بڑھتا چلا جائے، آخر ایک نہ ایک دن اس ظلم کی انتہا ہے، اس ظلم میں مٹنا ہے، اور انشاءاللہ مظلوموں کو خداوند عالم فتح و کامرانی عطا کرے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، قبلہ اول مسلمانوں کی میراث تھی، اسلام کی میراث تھی، اسلام کی میراث ہے، اور اسلام کی میراث رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن جب بھی کوئی مسلمانوں سے میراث چھینی جاتی ہے تو جتنے بھی عالم اسلام کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ دی جاتی ہیں۔ اگر وہ اپنا وظیفہ ادا کریں گے تو وظیفے کی ادائیگی کا نتیجہ خداوند کر دے گا، لیکن اگر وہ اپنے وظیفہ ادا نہیں کرتے، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، تو کبھی بھی نتیجہ ان کی مرضی کے مطابق خدا عطا نہیں۔ اول اسلام کی میراث ہے۔ قبلہ اول وہ جگہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ احرام الی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یعنی جب اللہ کے محبوب کو جب معراج کا سفر شروع کروایا مسجد الحرام، تو پہلا پڑاؤ جو تھا محبوب خدا کا وہ مسجد اقصی قبلہ اول میں تھا۔ وہاں امام الانبیاء نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، تمام عالم اسلام کے اس کے اوپر اتفاق ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس کے ارد گرد اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، یہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، اور یہ بابرکت جگہ ہے۔ تو جب یہ ساری چیز اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، تو غیرت مند مسلمان اللہ نے قرآن میں بیان کر دی چیز ہے، اس کے اوپر کیسے کمپرومائز کر سکتا ہے، کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہے؟
اس لیے الحمدللہ گزشتہ 45 سال سے یوم القدس کو ہم نے جو ہے یوم القدس کے ذریعے قبلہ اول کی مظلومیت کو ہم نے اجاگر کیا، اور آج بھی الحمدللہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جب تک فلسطین کو، ان فلسطینی بھائیوں کو ان کے مکمل حقوق نہیں مل جاتے، جب تک غاصب اسرائیلی ریاست کا وجود کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ یہ غاصب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جس ملک کے اندر رہ رہا ہوں، میرے ملک کے اندر مجھے دو قسم کی چیزیں بڑی واضح طور پر ملی۔ ایک میرے ملک کو بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے واضح کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، تو جب ناجائز ریاست ہے تو میں اس ملک میں رہنے والا کیسے اس کو جائز قبول کر سکتا؟ میرے ملک کے آئین اور قانون نے جو مجھے پوری دنیا میں جانے کے لیے شناخت دی پاسپورٹ کی صورت میں، میرے پاسپورٹ پر ایک جو ایکسٹرا لکھا جو باقی کسی ملک کے پاسپورٹ پر نہیں لکھا ہوا، اور میں اس حوالے سے پوری دنیا میں فخر کے ساتھ سر اٹھا کے بات کر سکتا ہوں کہ میرے پاسپورٹ میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ باقی پوری دنیا کے لیے ویلڈ ہے۔ اس کا مطلب میرے ملک کا آئین قانون، میرے ملک کے بنانے والے بانی پاکستان، ان کی فکر، ان کی سوچ اسرائیل کے ساتھ نہ ملتی تھی نہ ہے۔ تو میں اگر اسی فکر اور سوچ کا رکھنے والا ہوں تو میں کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ میں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ تھا، میں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہوں، میں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک رہوں گا۔ تمام عالم اسلام کو معظم رہبر امر مسلمین امام خامنئی حفظ اللہ نے جو تاکید کی ہے اس جمعۃ الوداع کے حوالے سے، اور خصوصاً اس پوری جنگ کے حوالے سے، وہ جہاد تبیین، یعنی ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم پاکستان کی سرزمین پر رہتے ہیں، اس ملک کے آئین اور قانون سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے۔ ہم اس ملک کے اندر اپنے آئین اور قانون کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اس ملک کے اندر یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی اسرائیلی مصنوعات ہمارے ملک کے اندر، مجھے تعجب ہے کہ آئی کیسے ہیں، جبکہ اسرائیل کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، لیکن پھر بھی بہت ساری ایک پوری لسٹ ہمیں بتائی گئی کہ یہ اسرائیلی مصنوعات ہیں۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم تمام اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی اسرائیل کو یہاں پر تسلیم کرنے کی سازشوں میں شریک ہے، اس کو ہم متنبع کریں کہ سرزمین پاکستان پر جب تک ایک بھی غیرت مند بیٹا پاکستان کا اور اسلام کا موجود ہے، ہم تمہیں اسرائیل غاصب ریاست کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے۔ تیسری چیز جو ہے، ہم ان کی مظلومیت کے حوالے سے جتنا اجاگر کر سکتے ہیں جہاد تبیین، یعنی ان کی مظلومیت کو اجاگر کریں، ان کے جو اوپر ظلم ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ کرے، کوئی الیکٹرانک میڈیا میں کر سکتے ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا پہ کرے، کوئی پرنٹ میڈیا پہ کر سکتا ہے وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے کرے، کوئی ریلی کانفرنس کر کے کر سکتا ہے، وہ ہر جس طریقے سے بھی اس مظلومیت کو اجاگر کر سکتا ہے وہ اس مظلومیت کو اجاگر کرے۔ یہ ہماری پاکستان کے اندر ذمہ داری ہے، اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ہر صورت میں ادا کریں گے، تاکہ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو یقین دلا سکیں کہ ہم سرزمین پاکستان پر رہنے والے پاکستان کے غیرت مند بیٹے، ہم آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، قابلے میں کھڑے ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ اس جمعۃ پنجاب پر بالعموم، چونکہ میں پنجاب کی مسئولیت رکھتا ہوں، تو میں تمام پنجاب کے غیرت مند مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسجد سے کوشش کریں کہ ریلی نکلے جمعہ کی نماز کے بعد، لیکن خصوصی طور پہ ہر شہر میں کم از کم اللہ ہر شہر میں بھرپور جو ہے ہوگی، جس سے یوم القدس اور اس وقت جو مسئلہ فلسطین اور سرزمین لاہور پر انشاءاللہ اسلام پورہ سے مسجد صاحب الزمان سے انشاءاللہ ریلی کا آغاز کیا جائے گا نماز جمعہ کے فوراً بعد، اور یہ ریلی انشاءاللہ ناصر باغ سے ہوتی ہوئی اسمبلی ہال تک اس کا انشاءاللہ اختتام ہوگا، مجلس وفد مسلمین اور آئی او سے اہتمام انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ تشریف لائیے۔ جی اسی طرح الحمدللہ سرزمین پاکستان پر پاکستان کے قومی پارلیمان میں پہلی مرتبہ ہمارے جو مجلس وفد مسلمین خیمہ کے نشان سے جو ایم این اے منتخب ہوئے انجینئر حمید حسین، انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کروائی کہ یوم القدس کو، یہ مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنے کے لیے جو جمعۃ الوداع ہے، اس کو سرکاری سطح پہ منایا جائے، تاکہ پاکستان کے جو ہے حکمرانوں کو بھی غیرت دلائی جائے کہ وہ بھی اس کو اعلان کریں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان ایک غیرت مند ملک ہے اور پاکستان کے حکمران غیرت